محترم جناب محمد اسد اتاری صاحب راولپنڈی، آپ کا سوال، آپ کے بلکہ سوالات موصول ہوئے، جواب حاضر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری جانب سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا جناب سید شاہ تراب الحق قادری صاحب مدظ اللہ العالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور حضور آپ کی خدمت میں چند مسائل پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، عذرائے کرم جواب سے نوازیے۔ محترم محمد اسد اتاری صاحب، آپ کے دعائیہ کلمات کا میں ممنون ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت با کرامت رکھے۔ پہلا سوال تو آپ نے پوچھا کہ ہمارے دین اسلام میں والدین کے ادب پر بہت زور دیا گیا، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ اگر انہیں بوڑھا پاؤ تو ان کی خدمت میں اف تک نہ کہو۔ پوچھنا یہ ہے کہ اگر بوڑھے والدین والدہ جیسے کہ بڑی عمر میں پہنچنے کے بعد چڑچڑے اور بے جا غصہ کریں تو اولاد کو صبر کرنا چاہیے، لیکن اگر یہی بے جا غصہ کسی نوکر پر کریں تو پھر کیا حکم ہے؟ کیا نوکر کے حقوق پامال ہونے دیں؟ کیونکہ والدین کو سمجھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کیا ان سے بھی سختی کی جا سکتی ہے؟ محترم محمد اسد اتاری صاحب، اگرچہ یہ کام ملازمین پر یہ سختی کی جائے تو یہ یقیناً حقوق تو پامال ہوں گے۔ اگر وہ اس تادیب کا مستحق نہیں ہے اور اس کی سرزنش کی جائے، اسے ڈانٹا یا ڈپٹا جائے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے حقوق العباد تو یہ ہیں۔ اگر پیار محبت سے اپنے والدین کو سمجھا دیا جائے کہ ہم تو آپ کی اولاد ہیں لیکن یہ ملازم ہے، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ مثلا حدیث شریف میں ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک عرصے تک رہے اور بچپن سے جوان حضور ہی کی خدمت میں ہو۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ انس یہ بتاؤ رضی اللہ عنہ، نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا؟ حضرت انس ابن مالک نے فرمایا میں ایک عرصے دراز تک حضور کی خدمت میں رہا اور حضور نے میری ہر خطا کو معاف فرما دیا۔ جب بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوتی نہ مجھے ڈانٹا حضور نے، نہ کبھی مارا۔ اس لیے نوکروں پر شفقت اور مہربانی یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اور اپنے والدین کو نرمی سے سمجھائیں۔ یا ایک صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ ملازمین کو کسی طریقے اس بات پر راضی کر لیا جائے کہ بوڑھے والدین ہیں، آپ ان کو معاف کر دیں، یہ ان کی عمر کا تقاضا ہے، اور اس طریقے سے اگر ملازمین ان کو معاف کر دیں تو آپ کے والدین ماجدین حقوق العباد کی بعض پوری سے بچ جائیں گے۔ بہرحال دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جمعے کو کپڑے نہیں دھونے چاہیے، کہ اس سے روزی پر اثر پڑتا ہے، اور اس کو منسوب سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا جاتا ہے۔ کیا اس کی کوئی اصل ہے یا صرف من گھڑت؟ محترم اسد اتاری صاحب، باوجود تلاش کرنے کے ہمیں کی یہ بات کہیں ملی نہیں، اور ہمیں کوئی حدیث اور کوئی چیز ایسی نظروں سے ہمارے نہیں گزری کہ جس میں اس کا ذکر ہو، اس لیے میں نے اپنی معلومات آپ کے سامنے پیش کر دی کہ ایسا کوئی ہمیں کتابوں میں ملا نہیں۔ ایک آپ نے تیسرا مسئلہ یہ پوچھا کہ میرے عزیز نے پوچھا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ آپ کے ذہن میں رہے کہ سب سے پہلا نکاح حضور علیہ السلام کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا، اور یہ اس وقت کی بات تھی جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس لیے یہ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا رشتے کے اعتبار سے چچا تھے، اور یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے کہ ابو طالب کا ایمان لانا ہماری کتابوں سے ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ اسلام اور ایمان کی دعوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، اس لیے اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے کہ کوئی اگر اس میں حرج لائے کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہوا، لیکن واقعتاً ایسا ہے، لیکن یہ واقعہ اعلان نبوت سے پہلے کا ہے۔ ایک مسئلہ آپ نے پوچھا کہ میں نے علماء حقہ کی کتب میں پڑھا ہے کہ استنجا خشک کرنے کے لیے درزی کی بیکار قطرنے استعمال کر سکتے ہیں اور کاغذ استعمال کرنے سے منع فرمایا، جبکہ آج کل ٹیشو پیپر کا استعمال عام ہو چکا ہے، تو کیا ٹیشو پیپر کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا صحیح ہے یا نہیں؟
محترم محمد اسد اتاری صاحب، اصل میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نقطہ نظر اس میں یہ کہ آپ نے قرطاس ابیض یعنی وائٹ پیپر کے فضائل میں ایک رسالہ بھی لکھا کہ جو سادہ کاغذ ہے چونکہ اس پہ لکھا جاتا ہے قرآن اور حدیث، اس لیے اس کا ادب کرنا چاہیے اور اس سے پوچھنے اور پھینکنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ایک موقف حضرت علامہ مولانا اختر رضا خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ ہے کہ ٹیشو پیپر جو ہے ظاہر قیمتاً ملتا، تو قیمتاً ملنے کے بعد جب آپ اس سے پوچھیں گے تو 2-4 پیسے کا نقصان تو ہوگا، لہذا اس کی جگہ رومال یا تولیہ استعمال کیا جائے جو بعد میں دھو کر دوبارہ بھی استعمال کیا جائے۔ مال کا ضائع کرنا اگرچہ وہ ایک ہی پیسہ ہو جائز نہیں ہے۔ اور دوسری ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ وہ درزی کی کترن وغیرہ، ابھی چونکہ یہ پھینکنے کی چیزیں ہوتی ہیں لہذا اس کے لیے اس کا استعمال کیا جائے تو مال ضائع نہیں ہوگا، چونکہ ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ کپڑے کترن وغیرہ پھینکنے کے لائق ہوتی ہیں، اس لیے ان کے استعمال کرنے میں حرج نہیں۔ اور اعلی حضرت نے بھی پرانا پھٹا پرانا کپڑا جو کسی کام کا نہ ہو اس کو ایسی جگہ استعمال کرنے کو جائز قرار دیا۔